حضور ارشادات میں کہا گیا تھا کہ تسبیح کہ چلو ہاں کیا کہا گیا تھا کہ تسبیح کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. تو کس کے بعد ہاں تسبیح کے بعد میں ہاں تو اس کے بارے میں کچھ تسبیح کے بعد دعا کرنی چاہیے. ہاں جی کہہ رہے تھے نا کہ سجدے میں رکوع میں اور تسبیح کے بعد. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور دعا کے طریق اور نسائی میں ہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، بعد میں کوئی اور دعا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ نماز کے اندر اپنی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ اپنی زبان دعا مانگنے سے پورا جوش پیدا ہوتا ہے. نماز کے اندر ہر موقع پر رکوع سجود اور تسبیح کے بعد دعائیں قائر ہو ہیں تو پھر تسبیح سے کیا مراد ہے؟ رکوع کیا نماز کے جو حالتیں ہیں مختلف ہیں. ہاں جی سر. یہ ساری جو ہیں وہ ایک ہی حالتیں ہیں نا، رکوع اور سجدہ اور تسبیح چیزیں تو ایک ہی ہیں تینوں. آگے جھکتے ہو وہی کرتے ہو ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو ہیں. نہیں تو انہیں کو ایک ہی صرف فکر استعمال کیا ہوا ہے. اسی میں تسبیح آ گئی ہے، رکوع میں تسبیح آ گئی، سجدہ میں تسبیح آ گئی. باقی اس کے بعد تو اتحیات پہ جب تم بیٹھتے ہو تو دعا پڑھتے ہو ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہو، پھر قرآنی دعائیں پڑھتے ہو. تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، وہی چیزیں ہیں. تم کیا پڑھتی ہو رکوع میں؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہو نا؟ جی سر. بس وہی تسبیح ہوگی. جی. اور اس کے بعد پھر اپنی دعائیں کرو اپنی زبان میں. جی سر. جب یہ پڑھ لو پھر اپنی زبان میں دعائیں پڑھو. انسان نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث بھی دعا پڑھا کرو. جی سر. تو اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ سمیع اللہ کے بعد ہی پڑھ سکتے ہو. پڑھا کرو، یہ بھی فرمایا.